کہ منافقت اور جھوٹ کے مابین یہ جو تعلق ہے اس کو ذرا سمجھائیے گا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد کیا، ابھی جو دو باتیں ہم کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتاتے ہوئے کہا کہ جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب بھی کسی معاملے میں اسے جو ہے محافظ بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کر دے۔ ٹھیک ہے، تو ایک منافق، ویسے میں اس معاملے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 الفاظ ایسے جن کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض ایسے الفاظ ہیں جو اللہ نے غضباً یعنی غصے میں جیسے کہتے ہیں ان کے لیے غصے کا کیا، ایک شیطان کے لیے اور دوسرا منافقین کے لیے۔ آپ کو بہت زیادہ جو ہے اللہ کا غالب غصہ نظر آتا ہے۔ بے شک۔ تو اس حوالے سے امام راضی لکھتے ہیں کہ منافق کی کل ملا کے جو 120 نشانی ہیں، جب تک کہ ایک اس میں تمہیں ہو کہ ایک بھی اس کا احتمال ہے کہ وہ اس میں نہیں ہے تو اس کو منافق مت کہو، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب شدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو عام ہمارے اس کا لفظ کا اس طرح آپ فیصلہ نہ کریں یہ اللہ پہ چھوڑ دیں وہ منافق ہے یا جو ہے، صحیح بات ہے، کیونکہ باطن کا معاملہ جتنا آپ اللہ پہ چھوڑیں گے معاشرہ اتنا ہی آسان ہوگا۔ ہمارے ہاں جو ہے ججمنٹل جو رویہ بھی چل گیا نا، اس نے بھی بہت ساری چیزوں کو خراب کیا۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں آپ نے کہا نا کہ سچ اور امانت، دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے، جیسے کہ بات علامہ صاحب نے بھی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا پیغام ان تک نہیں بھی آیا تھا تو عرب میں انہی سے فیصلہ کرانے اعتماد کیا جاتا تھا، جیسے حجر اسود کا عام واقعہ، ٹھیک ہے، کہ قبائل لڑ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے درمیان منصف کے طور پر قبول کیا کہ وہ جو فیصلہ کرے ہم اسے لے لیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد جو ہے وہ بحال رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے واقعہ بتایا اور پہلے پیچھے ذکر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ دیکھیے اس کا جو ہے نا گھر سے، میرے خیال سے جو بچوں کے ساتھ معاملہ ہے اس سے شروع کرنا چاہیے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں بچے کے سچ بولنے پر جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہ اتنا اس سے نالا وہ کہتا ہے اچھا اس سے بہتر ہے اگر میں جھوٹی بات کر دوں یا وہ کر دوں تو وہ بہتر ہے، اور وہ پھر اس سے جیسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ عادت بن جاتی، اور ڈیفینیٹلی اس کو معاشرے میں اس کے نفع بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ایک بچہ جیسے کہ مجھے ایک محفل میں کہتا ہے اگر جھوٹ سے میرا کام بن جاتا ہے تو میں کیوں نہ بولوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کبھی یہ چیز باور نہیں کرائی گئی کہ اصل میں دنیا میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ حاصل و حصول کے لیے ہوتے، کئی دفعہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کو آپ حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے اور آگے تک جا کے ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہو خاص طور پہ آج کل یہ ہم اگر کہیں تو سوشل میڈیا ٹرینڈز میں ایک فیک ویڈیوز بنا کے یا فیک سچویشن کریٹ کر کے پورا پینک کریٹ کر دینا، کسی کی عزت میں کہتا ہوں استحصال مطلب بہت آسان ہو گیا۔ کیوں؟ پریورٹی کیا سیٹ ہو گئی ہے کہ ہمیں ارننگ آئے، مطلب جو بھی آتا ہے جھوٹ ہے جیسا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر سے چیز نکلتے جا رہی ہے۔ تو ایسی چیز کو ریوائیو کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ سچ پہ اپریشیٹ کرنا تو شروع کریں، سچ کو دیکھنا تو شروع کریں، اور جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو ڈی موٹیویٹ تو کریں، اس کی طرف توجہ دینا تو چھوڑیں۔ لیکن ہم کیا ہے کہ ہر چیز کو مذاق میں لے کے، اور یہ خاص طور میں کہوں گا میم کلچر جو ہے نا، اس کو اب تھوڑا سا بہتر ہونا ہوگا، ورنہ یہ آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ کی جو صورتیں ہیں نا، جھوٹ کی جو صورتیں ہیں وہ ہیلے میں تبدیل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ ٹھیک ہو گیا، ہیلے میں تبدیل ہو چکی ہیں آلریڈی، جھوٹ کا نام بہانہ کر دیا گیا، میں نے وہاں پر یہ بہانہ کر دیا کہ یہ ہو گیا، بہانہ کر دیا، بالکل ایسے۔ بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو دوسرے موضوع پر گفتگو کریں گے جو کہ ہمارا موضوع رہے گا روزہ اور جدید میڈیکل مسائل۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہے گا۔